السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز جمعہ کے متعلق بیان کریں گے۔ تمام مسلمان ہر 7ویں دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں نماز جمعہ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احترام جمعہ کے معاملے پر عوام الناس کی طرف سے غفلت کا مشاہدہ سامنے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ ہمارے رول ماڈل ہیں، ہمیں جمعہ کے متعلق خصوصی ہدایات دی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے افراد جمعہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پہلا وہ شخص جو آتا تو ہے لیکن کوئی لغو کام کر جاتا ہے، اس کا جمعے سے یہی حصہ ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو حاضر تو ہو جاتا ہے لیکن دوران خطبہ ذکر کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس کی دعا قبول کرے یا نہ کرے۔ تیسرا وہ شخص جو جمعے کی ادائیگی کے لیے آتا ہے، خاموش رہتا ہے، کسی مسلمان کی گردن نہیں پھلانگتا اور کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تیسری قسم کے شخص کا جمعہ اگلے جمعے تک اور مزید 3 ایام کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق جمعے کی ادائیگی انتہائی احترام اور خاموشی کی متقاضی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں اس حال میں سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ابی بن کعب نے عبداللہ بن مسعود سے منہ پھیر لیا اور ان کے سوال کا جواب نہ دیا۔ نماز پوری ہو جانے کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم نے جمعہ ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی بن کعب نے سچ کہا ہے۔ یہ احادیث نماز جمعہ کے دوران خاموشی کی اور دوسرے نمازیوں کے سکوت میں دخل اندازی نہ کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ جمعے کے دن جمعے سے پہلے غسل فرماتے اور دھلے ہوئے صاف کپڑے پہنتے، نماز جمعے کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز ادا فرماتے اور پھر ممبر پر تشریف فرما ہو جاتے، اور ممبر پر تشریف فرما ہونے کے بعد السلام علیکم کہتے۔ پھر مؤذن اذان دیتا۔ اذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور پہلا خطبہ پڑھتے۔ پہلا خطبہ ختم کرنے کے بعد کچھ لمحوں کے لیے ممبر پر بیٹھتے اور پھر دوبارہ کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے۔ دوسرا خطبہ ختم ہونے کے بعد صفیں درست کی جاتی اور اقامت پڑھی جاتی، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت فرض جماعت کے ساتھ پڑھاتے۔ فرض نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے اور گھر میں 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ جمعے کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے ہمیں بتایا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 29ویں آیت کے شروع میں فرمایا، اور کہہ دیجئے حق تو ہے تمہارے رب کی طرف سے، سو جو چاہے تو وہ ایمان لائے اور جو چاہے تو کفر کرے۔ صدق اللہ العظیم۔